ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات نے جو ان کے لیے انتظامات کیا، منتظمین نے، ذمہ داران نے، معجبین، محسنین، متوسلین اور سبھی آپ حضرات اس میں شریک رہے۔ اب آپ حضرات کی برکت سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات پیش کیے جا رہے ہیں۔ بھی کرنا، ہماری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں اور ہمارے بھائی بھی موجود ہیں، سب نیت کریں اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ نمبر 2 عبدالواقف جو عبدالواقف صاحب کے ساتھ رہے ہیں، تشریف لائے حافظ عبدالواقف ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کو پیش کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عادل صاحب، استاد حدیث مدد صاحب درست، قاری محمد ساجد صاحب، مولانا مشرف صاحب اور قاری محمد یاسین صاحب، بھائی راجہ آپ کی تشریف لے آئے۔ آپ صاحب عبدالواقف محمد سفیان اقبال احمد صاحب، محمد سفیان، محمد عدنان، محمد یامین، محمد عدنان، علی محمد عماد، محمد ریحان، محمد شاہد، سبھی کے مبارک ہاتھوں سے محمد حسن، محمد سہیب، سید مقیم الحسن، سید مجیب الحسن، محمد یاسر منصور عامر، محمد دانش ذوالفقار، بھائی سبھی بچہ آ جائے ماشاءاللہ اور سبھی مبارک ہاتھوں سے بھائی محمد احمد صاحب کی ہمارے پاس کی سفارت نام بولتے ہو، نام بولتے ہو حاجی فاروق صاحب، محمد سہیب بھائی ہماری افسانیہ بھائی نا ماشاءاللہ سبھی حضرات مبارک بات کے رہا ہے، آپ حضرات کے مبارک ہاتھوں سے یہ عمل آیا۔ تشریف رکھے۔ اب ہمارے بھائی مولانا محمد قاسم صاحب چیف ایڈیٹر روزنامہ انقلاب کی خدمت میں ہم یہ ٹرافی پیش کر رہے ہیں۔ جناب حاجی ایمان صاحب پیش کریں، حاجی محمد ایمان صاحب یہ تشریف لے جا رہے ہیں، اصل میں بہت سارا ان کے پروگرام ہے۔
خدا کی جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور مانگو تو ماشاءاللہ بے حساب دیتا ہے۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کو یہاں تشریف لانا، اپنے اپنے مقصد کرنا، اپنے آرام راحت کو قربان کرنا اور ایسے پروگرام کرنا اور ان میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کیسے پروردگار بندے سے مخاطب ہوتا ہے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو اس نے چمن تو ہی رنگے بہار، تو میرا یہ فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ دلکش حسین کائنات کہ حور و ملائکہ جن و جنات میں کیا ہے تجھے شغل مخلوقات میں۔ برکہ تجھے شامیانہ دیا، زمین میں تجھے آبودانہ دیا، یہ پانی یہ ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موز روان، یہ شہرہ یہ بستی یہ گھر، یہ شاخوں یہ گنجے چڑکتے ہوئے، یہ فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، اب یہی آلہ رب کی کمال کا زبان، یہ صبح یہ شام ہے یہ دن اور رات۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگے بہار، تو میرا یہ فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ غلط ذہانت، یہ شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ در، ہمارے کا جلوہ۔ ابھی ہمارے جو بچے مقرر ہیں تقریر کرنے والے اور نکالنے والے یہ بچے ہوئے ہیں، لیکن وقت بہت قلیل ہے اور اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال محمد تقریر پیش کرنے کے لیے مجیب الحسن جو مجیب الحسن صاحب کے ساتھ رہنے آئے اور مختصر وقت میں اپنی تقریر کو پیش کرے۔ مجیب الحسن مجیب الحسن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سکون دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ ہمیں 24 سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا اور صادق ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی زبان مقدس، جس کا بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھانچے والا سمندر ہے، اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا صادق اور رواں میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دوست میں دعا کیجیے خدا بند قدوس ہمیں قرآن کی دولت سے معلومات فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ تقریر تو 10 منٹ کی تھی تقریباً، لیکن وقت نہیں ملا۔ اب اس کے بعد صرف ایک ترانہ ہے مدرسے کا، ابھی جیسے بچوں کے مکالمے اور نعت تلاوت شعر و شاعری باقی۔ بہرحال یہ حضرات کی محبت کی بات ہے کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ جلسہ کو سماعت کروانا ہے، بچوں کے پروگرام کو سننا ہے، اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ میں آپ حضرات کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کو بہترین جزا مرحمت فرمائے۔ اب آخر میں سمجھو مدرسے کا ایک ترانہ ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے محمد نبی، حمدان، خزیمہ، انس، یہ آئیں اور ترانہ پیش کریں۔
ہمارے بھائی امیر احمد صاحب کھلونے والے جو مسجد کے نیچے جن کا ایک کارخانہ تھا، ماشاءاللہ وہ تقریباً سب جمعہ اسی مسجد میں پڑھتے ہیں اور دین سے بڑی محبت اور وابستگی ہے ان ہماری منتظمہ کمیٹی کے کچھ لوگ وہاں گئے، بلکہ سبھی گئے اور وہاں جا کر ان سے یہ خریدنے کی بات ہوئی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور منتظمہ کمیٹی کی جو دعاؤں کا اثر تھا، جو بات چل رہی تھی ابھی سن رہے تھے آپ کہ منتظمہ کمیٹی کی دعاؤں کا اثر ہے، اس اللہ کے بندے نے اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں ڈوب کر اس جگہ کو مدرسے کے نام وقف کر دیا۔ اللہ اس بندے کو بہترین جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ یہ جنہوں نے وقف کیا اس مدرسے کو، یہ بھائی امیر احمد صاحب ہیں، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا بانو بیگم، یہ ان کی والدہ محترمہ کا نام۔ انہوں نے اپنی اس جائیداد کو اپنی والدہ محترمہ کے نام سے منسوب کیا ہے۔ ابھی تک ہم اس لیے نام پیش نہیں کر رہے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور منتظمہ کمیٹی کے ذمہ دار جناب ڈاکٹر شفیق احمد صاحب اسلائی، عادی محمد معروف صاحب، بھائی تاج الدین صاحب بورے والے اور بھائی منصور عامر صاحب اور چند احباب ان کی خدمت میں گئے تھے ان کی طبیعت کو پوچھنے کے لیے۔ وہ ان کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے آنے کے لیے کچھ معذرت چاہی، لیکن ہم نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے کہا میں کچھ وقت کے لیے آ جاؤں گا۔ بہرحال اب معلوم یہ ہوا ان کے پیر میں بھی فریکچر ہو گیا جس سے وہ چلنے سے بھی قاصر ہیں، آج وہ اس جلسے میں موجود نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے بے حد دعا دعائیں اور میں سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں، خصوصاً حضرات علماء کرام اور سبھی حاضرین سے ان کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے اپنے لیے ذریعہ نجات بنایا اور مدرسے کو خدا کی راہ میں اور اللہ کی محبت میں وقف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی چین اور سکون نصیب فرمائے اور آخرت میں بہترین جزا مرحمت فرمائے۔ دوستو، یہی وہ ایثار ثواب ہے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کنویں کھدوانا، مدرسے بنوانا اور مسجدوں کا بنوانا، پانی کا انتظام کرنا۔ انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر مدرسے کا انتظام کیا۔ ہر وقت قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے کا کتنا ثواب ہے آپ جانتے ہیں، اس لیے وہ اس وقت تشریف فرما نہیں ہے، لیکن ہم ان کی طرف سے بے حد ممنون اور مشکور ہیں۔ اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا مرحمت فرمائے۔ دوستو، ہم نے تو اپنے پروگرام کو اس وقت یہاں ختم کر دیا، ابھی ہمارے بہت بچے باقی ہیں جن کی قرات باقی ہے، نعت باقی ہے، نظمیں باقی ہیں، مکالمے باقی ہیں، شعر و شاعری باقی ہے اور ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن چونکہ وقت بڑا قلیل ہے اور ہمارا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے، ہم نے تو 9 بجے کا ٹائم اس لیے دیا تھا کہ آپ حضرات تشریف لے آئے اور پروگرام وقت پر شروع کیا جا سکے تاکہ ہمارے سبھی بچے پروگرام پیش کر سکیں، لیکن کچھ وجوہات ہیں، ہمارا کچھ معاملہ ہے کہ بھائی دیر تک سونے کا، بہرحال آپ تشریف لائے دیر سے سویر سے، اس سے کوئی مجھے وہ نہیں ہے، میں تو بے حد ممنون اور مشکور ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو بہتر جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اب ہمارے بیچ علماء موجود ہیں، ہم نے یہ چاہتا ہوں کچھ مختصر وقت کے لیے آپ علماء کرام کی باتوں کو سنیں، ان کے مواعظ حسنہ کو سنیں۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد عاقل صاحب، استاد حدیث مدرسہ عبدالرب، امام و خطیب مکی مسجد، ان لوگ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن هو حبل الله وهو النور المبين صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اسٹیج پر تشریف فرما عظیم المرتبت حضرات علماء کرام اصحاب الفضل معززین شہر حاملین کلام ربانی حفاظ و قراء کرام اور عزیز طلبہ، صرف 5-6 منٹ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو یہ چاہ رہا تھا کہ اسٹیج پر جتنے بھی ہمارے معزز علماء کرام ائمہ کرام تشریف فرما ہے ان کا نام لیتا، مگر دامن وقت میں اب بالکل گنجائش نہیں ہے، اس لیے مختصراً صرف 4-5 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان کے جوابات اور ان کا حل آپ اپنے ضمیر سے اپنے دل سے دیں گے۔ یہ روحانی قرآنی پرنور اجتماع جو منعقد کیا گیا مدرسہ دارالقرآن کا، یہ سب آپ تمام حضرات کی خدمت اور آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ یہ قرآن کی نسبت پر یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ عظمت قرآن آپ سن رہے ہیں بچوں سے، احادیث پاک بھی آپ نے سنی، بیانات کو سنے۔ صرف میں اتنا ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی اس میں ذکر فرمایا، ہم نے اس کتاب مبارک کو تمہارے لیے نازل فرمایا ہے اور اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ کیا تم نصیحت پکڑتے ہو؟ کیا تم عقل رکھتے ہو؟ کیا اس قرآن کریم کی طرف تم آؤ گے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ایک ایک صاحب ایمان کو جھنجھوڑ رہی ہے اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں ہم لوگ مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں
जब अल्लाह की इस मुबारक किताब से हमारा ताल्लुक होगा, इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की रस्सी है, नूर मुबीन है, अल-ममदूद मिनस समाई इलल अर्द, जो आसमान से लेकर जमीन तक अल्लाह ताला ने लटका रखी है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि कामयाब हो जाए। आप लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कामयाब हो जाए, चाहते हैं कामयाब हो जाए। तो अल्लाह ने हम सब की कामयाबी के लिए याद रखना अपनी ये मुकद्दस मुहतरम किताब हमारी कामयाबी के लिए उतारी है। इसलिए यहाँ से अहद करके जाए हर बंदा, और हमारी माई बहनें पर्दे के पीछे तशरीफ फरमाना सुन रही है, अल्लाह की किताब से हमारा ताल्लुक मजबूत हो। जहां हम हर काम करें दीनी, वहां अल्लाह की किताब को रोजाना पढ़ें। दूसरी बात जिक्र करूं, मकातिब और मदारिस का किरदार हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। अगर ये मकातिब और मदारिस जिंदा ना हो, कायम ना हो, इसलिए जमीन पर बाकी ना हो ये मकातिब और मदारिस दीनिया, तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा दीनी तशक्कुर जिंदा और बाकी नहीं रह सकता। अगर ये मदरसे और मकातिब नहीं होते तो यकीन जानिए कोई अलिफ बा हम में से नहीं पढ़ सकता था। कुरान की आयत तो बहुत दूर की बात है, अलिफ और हुरूफ तहज्जी, अलिफ बा ता सा हम नहीं पढ़ सकते थे अगर ये मदारिस दीनिया और मकातिब दीनिया इस रूए जमीन पर ना होते। तो ये समझिए कि अल्लाह की इस रूए जमीन पर इन मदारिस का क़याम हम सब के लिए रहमत है। इसके लिए क्या करना है? अज़्म करके जाए और अहद करके जाए। हर बात के साथ मैं एक सवाल कायम कर रहा हूं, कैसे जिंदा रहेंगे ये मदारिस, ये मकातिब? इनको कौन जिंदा रखेगा? इस्लाम मुखालिफ ताकतें जिंदा रखेंगी? नहीं, वो मिटाने के दर पर है, लेकिन अल्लाह के कुरान के सिलसिला बंद नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता। अल्लाह के बंदे जब तक ऐसे मौजूद रहेंगे, जैसा अभी हमारे सामने नाम आया अमीर अहमद साहब का, उस वक्त तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक ये दीनी जज्बा हम में आप में मौजूद रहेगा, ये मदारिस और मकातिब इसी तरह चलते रहेंगे। बस मैं उनके लिए तो इतना कह दूं, उनकी शराफत, उनकी कबूलियत, उनकी सआदत के लिए ये ज़ख़ीरा काफी है। यहाँ क्या होता है? सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, और जहां अल्लाह की किताब पढ़ी जा रही हो, अल्लाह की किस कदर अनवारात और रहमत की बारिश होगी उसके ऊपर। तीसरी बात जिक्र कर रहा हूं, मदारिस के ताल्लुक से, मकातिब के ताल्लुक से, हम और आप जो आजादी के साथ सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं, मेरा ईमान कहता है इस बात को। हजरत तवज्जो दीजिएगा, अगर दारुल उलूम और बानियाने दारुल उलूम, फुज़ला दारुल उलूम और उनके किरदार और उनकी नुमाइंदगी न होती तो ये हिंदुस्तान कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। उन्हीं बोरियों पर बैठने वालों ने जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सजाएं लगाई, तो हिंदुस्तान के लिए अल्लाह ने अफराद पैदा कर दिए कि गुलामी की जंजीरों से बाहर आ गए, और हम और आप सांस ले रहे हैं। ये कौन किसने दिया? मदरसे वालों ने दिया, बोरियों पर बैठने वालों ने, सूखे टुकड़े चबाने वालों ने, मदारिस और मकातिब और आजादी की सांस हमें दी। बाप के लोग तो बाद में पड़े, आप जानते हैं। तीसरी चीज, ये मदारिस और मकातिब कैसे चलते हैं? इनके अंदर खिदमत देने वाले उलमा हैं, कुर्रा हैं, हुफ्फाज हैं। अगर उनको हमने जिंदा रखा, उनकी खिदमत की दिल से, तो इंशाअल्लाह ये कारवां इसी तरीके से रवा दवा रहेगा, और ये फैज़ इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
اور ان مدارس کی یہ خوشبو مہکتی رہے گی۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں جو بہت اہم ہے، اس کی طرف تمام کی توجہ چاہوں گا کہ اس مدرسے کا افتتاح گزشتہ 20 رمضان المبارک کو، توجہ چاہوں گا 20 رمضان المبارک کو، اپریل کے مہینے میں، آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی 1.5 مہینہ تقریباً باقی ہے۔ اس مدرسے کو، دار القرآن کو بانو بیگم کے نام سے جو منسوب ہے، امیر احمد نے جو آپ کو ایک بہت بڑا امت مسلمہ کے لیے تحفہ پیش کیا ہے، ابھی کل 10 مہینے 11 مہینے ہوئے ہیں، اس کا سال بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ 13 حفاظ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مثالی اور منفرد تعداد ہے۔ مجھے شہر دہلی کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بتا دینا کل تک۔ یہ کس نے دیا؟ یہ آپ نے دیا۔ یہ میرے رفیق محترم قبلہ محترم حضرت مولانا قاری شاہین صاحب تشریف فرما ہے، ان کی جد و جہد ہے، اور آپ تمام لوگوں کا تعاون اور تناسب شامل رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا اخلاص اس میں شامل ہے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ نہیں لگتے اور آپ کی قربانی نہ ہوتی، یہ 13 حفاظ یہاں پر آپ کے سامنے دستار بندی اور فضیلت حاصل نہیں کرتے، یہ اعزاز ان کو نہیں ملتا۔ اور میں ایک بات اور ذکر کر دوں، وہ بغیر کسی تسننے میں، اس میں کوئی مبالغہ ہے نہیں ہے۔ قاری شاہین صاحب کے بارے میں خوب جانتا ہوں، ان کی خدمتوں کے بارے میں جانتا ہوں، ان کی کاوش کے بارے میں جانتا ہوں۔ 35 سالہ تقریباً ان کی قرآنی خدمت ہے، اور یہ جذبہ قرآنی اور یہ شرف قبولیت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے تن کو، من کو، اپنے اور میں بچھونے کو سب کچھ قرآن بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وہ دن دکھایا، ہمارے سامنے حفاظ کرام موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہر ایک بندہ مومن یہ عزم لے کر جائے اپنے دل کے اندر، انشاءاللہ جس علاقے میں بھی مدارس چل رہے ہیں اور بالخصوص جن جن محلوں میں ادارے چل رہے ہیں، ان کے ہم ہاتھ پاؤں بن کر، ان کے رفیق کار بن کر ان کی خدمت کریں گے، اور اپنے من سے، تن سے، جان سے، دل سے ان کی خدمت کے لیے ہم وقت انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ ہر ایک کا جذبہ انشاءاللہ ہاتھ بڑھا کر تعریف کر دیں انشاءاللہ العزیز کہ انشاءاللہ ہم ان مدرسوں کو زندہ رکھیں گے۔ یہ مدارس زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اسلام زندہ ہے، اور دینی ہماری فکر زندہ ہے، اور مساجد زندہ ہے، اور دینی تحریک تمام کے تمام آپ لوگوں سے زندہ ہے، جب تک ہمارا دل زمین زندہ ہے۔ آپ کے سامنے یہ مختصر باتیں آ گئی ہیں، بس میں اتنا ہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبات خزاں آئے ان مدارس میں کبھی، نبات خزاں آئے ان مدارس میں کبھی، خدا آباد رکھے ان مکاتب کو۔ فضول سمجھ کر ان کو نہ گل کرو یارو، فضول سمجھ کر ان کو نہ گل کرو یارو، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم ہم سب کو مدارس اسلامیہ سے محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، اور قرآن خدمات کے لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔